تصور کر سکتے ہیں آپ کن مصائب سے گزرے ہیں وہ اجداد ان لوگوں کے کہ اپنے بچوں کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. بڑے بڑے سخت مصائب سے گزرے. تاریخ بغداد یہ تاریخ نہیں ہے، اس کے حاشیے پہ لکھا کہ ایک سیدزادی تھی علویہ، بہت سے علاقوں میں علوی کہا جاتا ہے سادات کو، علویہ یعنی علوی فرقہ نہیں بلکہ علوی یعنی نسل امیر المومنین. ایک علویہ تھیں، وہ اپنے بچوں سے کہنے لگی بغداد میں، کہنے لگی کہ بچوں رات کا وقت ہے، میں باہر جانا ہے. کہا ماں آپ تو کہتی ہیں کہ باہر نہ جاؤ، پورا شوب دور. کہا نہیں بہت ضروری کام ہے، میرے ساتھ چلو. بیوہ تھیں، یتیم بچوں کو لے کے اپنے 5 بچے تھے، باہر چلی گئی شہر سے باہر. کہا بچوں بیٹھ جاؤ، دور دور اب کوئی نظر نہیں آ رہا، کہیں چراغ نہیں ہے، بیٹھ جاؤ. کہا اماں کیا بات ہے، یہاں پہ ہم نہ کوئی اہتمام ہے، زمین پہ کوئی نہ قالین نہ کوئی دری کچھ بھی نہیں. کہا نہیں بچوں بیٹھ جاؤ یہیں پہ. ایک مرتبہ سب بچوں کو بٹھا کے بتانے لگی ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہمارے مولا کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. اور اس خاتون نے بتایا ہمارے مولا کے ایک بیٹے تھے، نام علی اکبر تھا، ان کے سینے میں برچھی لگی تھی. ایک بیٹا علی اصغر تھا، ان کے گلے میں تیر لگا تھا. ہمارے مولا کا ایک بھائی تھا، نام عباس تھا، ان کے بازو قلم ہو. جس طرح سے آپ میں گریے شروع ہو گئے نا، سارے بچے رونے لگے. بہت دیر تک وہ بتاتی نہیں، یہ ہوا یہ ہوا. پھر ہمارے مولا کی ایک بیٹی تھی جس کے تماچے لگے، ان کی بالیاں چھین لی گئیں. ہمارے مولا کی بہنیں تھیں، ان کی چادریں چھینی گئیں. بچے بے انتہا رونے لگے. جب بچے رونے لگے تو ایک مرتبہ اس خاتون نے کہا کہ بچوں اب اگر تم میں سے کسی کو یہ مصائب یاد ہو گئے تو مجھے سناؤ، میں بھی گریہ کرنا چاہتی ہوں. تو ایک بیٹے نے کہا کہ اماں مجھے یاد ہو گئے، میں آپ کو سناتا ہوں. تو اس نے پڑھنا شروع کیا، پھر ماں رونے لگی. کہا اماں آپ نے اب تک بتایا کیوں نہیں تھا؟ کہا تم دیکھتے نہیں بغداد میں کتنی دشمنی ہے اہل بیت علیہ السلام کی. اگر بتاتی تو تم باہر جا کے بتاتے، تم بھی مارے جاتے. تمہارے باپ کو بھی اسی جرم میں مارا گیا تھا. کہ میں کیا بتاؤں ہمارے پہ کیا کچھ ہوا. سادات کن کن مسائل سے گزرے ہیں، کن کن مسائل سے گزرے. کہا ہم لوگ آل رسول ہیں، ہم رسول خدا کی نسل سے، ہم سید ہیں. بتایا بچوں کو. عزیزان گرامی بہت سے ماں باپ بچوں کو نہیں بتا سکے، انتقال کر گئے. وہ بچے پھر اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ نہیں آ سکے. کن کن مسائل سے لوگ گزرے. آج یہ جو مجالس ہیں برپا ہیں، بعض علاقوں میں خدا گواہ ہے، میں ابھی بھی بعض علاقوں میں بہنیں خود ملا ہوں ایسے لوگوں سے جنہوں نے خود بتایا کہ ہمارے علاقوں میں آج بھی جب عاشورہ آتا ہے 9 محرم تو 2 دن سادات کا پانی بند کر دیتے ہیں. آج بھی ایسے علاقے تھے پاکستان میں، بعض ایسے دیہات ہیں، سیدوں کا پانی بند کر دو. کیوں؟ یہ محرم کریں گے، یہ مجلسیں کریں گے، ان کو مجلسیں نہ کرنے تو ان کا پانی بند کر دو. انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ کس نے پانی بند کیا تھا، حسین ابن علی کا. ہم حسین ابن علی کی نسل کا پانی بند کر رہے ہیں. کیوں بند کر رہے ہیں؟ پانی بند کر دیتے. بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. عزیزان گرامی آج آئیے ذرا، میں دیکھ رہا تھا بعض لوگ کلپس بھیج رہے تھے کربلا سے، تو وہاں پہ دکھایا کہ ایک بزرگ آدمی ہے، عرب ہیں، عراقی ہیں، اور زائرین سے رو رو کے کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ میرے بھی دسترخوان پہ تھوڑا تبرک چکھ لیجیے. وہ جو خود بھوکے پیاسے چلے گئے مولا، ان کے نام پہ آج سب سے زیادہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، سب سے زیادہ تبرک کھلایا جاتا ہے. تو وہ ایک آدمی نے کیمرہ نکالا کہ چلیں ان بزرگ کے ساتھ چلتے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں. تو دیکھا ان کا ایک چھوٹا سا باغچہ تھا. اس باغچے میں کھجور کے درخت تھے، انہوں نے کھجوریں توڑ کے ساری اتار رکھی تھیں، دسترخوان لگایا ہوا تھا اور روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، ان پہ کھجوریں رکھی تھیں. تو کسی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں پورے سال یہ کھجور تیار کرتا ہوں، جب 40 آئے گا نا میں زائرین حسین ابن علی کو کھجور کھلاؤں. غریب آدمی تھا. کہا میں روٹیاں لے کے آتا ہوں اور یہ کھجور اپنے ہاتھوں سے اتارتا ہوں کہ میں زائرین ابا عبداللہ الحسین کو میں یہ تبرک کھلا سکوں. میں کسی طرح سے یہ روٹیاں لے کے آیا. ایک خاتون کا میں کلپ دیکھ رہا تھا، بوڑھی خاتون اپنے پوتوں سے کہہ رہی تھی جاؤ جا کے شکر لے آؤ، چینی لے آؤ. تو ایک ان کا پوتا کہنے لگا آپ تو کہتی ہیں ہم غریب ہیں، ہم چینی نہیں کھا سکتے، ہم میٹھا نہیں کھا سکتے. کہنے لگے ہاں ہم نہیں کھائیں گے، ابا عبداللہ الحسین کے زائرین آ رہے، انہیں ہم میٹھا شربت پلائیں، انہیں ہم میٹھا شربت پلائیں گے.
کہا دادی ابا انہیں کیوں میٹھا شربت پلائیں گے؟ کہا کیونکہ وہ مولا کے ہمارے زائر ہیں، دور سے آئے۔ کسی گھر میں گئے، وہاں پہ لوگ کہا بھئی کیا بات ہے، یہ آپ کے گھر میں اتنے نئے بسترے، یہ اتنے نئے تکیے، یہ سارا اہتمام کہاں سے؟ کہ ہمارے خاندان کی جتنی بچیوں کی سال شادی ہوئی تھی انہوں نے اپنا جہیز استعمال نہیں کیا۔ کہا پہلے اب عبداللہ الحسین کے زائرین استعمال کر لے، پھر ہمیں دے دینا۔ دنیا میں کہیں اتنا اہتمام نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں اتنا جتنا جناب سید الشہداء کے نام پہ۔ کون ہے حسین ابن علی؟ خود تو بھوکے پیاسے چلے گئے، آج ساری دنیا کو ان کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے۔ یہ حسین ابن علی کی ولایت ہے۔ آج جناب سید الشہداء کے نام پہ جتنا دنیا میں اہتمام ہے، شربت پلا رہے ہیں لوگ۔ بعض غریب علاقوں میں چلے جائیں، مجھے کسی نے ہندوستان کی کسی بستی کی، کسی شہر کی کلپ بھیجا، ایک ہندو خاتون ہے، کہ میں سبیل لائی ہوں، میری منت پوری ہوئی تھی، یہ میں دودھ لائی تو لوگ لے نہیں رہے تھے، کہ مجھے پتا اب ہمارے ہاتھ کا نہیں کھاتے، میں نے ایک سید زادے سے کہا تھا شربت بنا دو، مجھے حسین ابن علی کے نام پہ سبیل لگانی ہے، تو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ اپنے زائرین کو پلا دیجئے، یہ اپنے عزاداروں کو شربت پلا دیجئے، میں نے ہاتھ نہیں لگایا اسے۔ آج آپ تصور کر سکتے ہیں کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اللہ کا وعدہ، جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا دوں گا۔ تو اللہ جانتا ہے جتنی حسین ابن علی نے قربانی دی، سارے اپنے انصار، اصحاب، یہاں تک ملتا ہے کہ جب جناب حبیب کا لاشا ہے نا تو جناب سید الشہداء کا چہرہ مرجھا گیا، اور ایک مرتبہ کہنے لگے یہ میرے نانا کا بھی صحابی تھا، میرے بابا کا بھی، میرے بھائی کا بھی، یہ ہمیں بہت زیادہ چاہنے والے۔ جب جناب مسلم ابن اوسجا گرے نا تو جناب سید الشہداء بہت تیزی سے پہنچے، بزرگ تھے جناب مسلم ابن اوسجا، تقریباً 90 برس کے قریب، تو ملتا ہے کہ جناب سید الشہداء نے ان کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، تو ان کے لب کانپ رہے تھے، تو جناب حبیب بھی پہنچ گئے، کہا کہ مسلم اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب آپ کے پاس آنے والا تو پوچھتا کوئی وصیت ہو تو بتا دیں، کیونکہ میں آپ کا مقام جانتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا مقتل میں کہ جناب مسلم ابن اوسجا نے پھر بھی کہا حبیب آپ سوال کریں نہ کریں ایک وصیت پھر بھی کرنا چاہتے ہیں۔ جناب حبیب نے کہا کیا وصیت ہے؟ تو فوراً امام حسین کی طرف اشارہ کیا جناب مسلم ابن اوسجا نے، کہا اسی کا بحاظہ، میں وصیت کرتا ہوں فاطمہ الزہرا کے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑنا، انہیں تنہا نہ چھوڑنا، حسین تنہا رہ جائیں گے۔ تو جناب حبیب نے فرمایا کہ مسلم ایسی وصیت کی ضرورت نہیں تھی، میں مر سکتا ہوں، حسین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ جب جناب سعید 90 برس سے زیادہ، 3 کم 100 برس کے تھے، 97 برس کے، جب وہ گرے نا تو جب انہوں نے اجازت مانگی مولا حسین سے، کہا مولا اجازت ہے، میں میدان کربلا میں آپ کی قربان ہونے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا سعید چلا تو جا نہیں رہا آپ سے، بہت بزرگ تھے، 97 برس، کمر جھکی ہوئی تھی، کمر ٹوٹ چکی تھی ان کی، کمر جھکی ہوئی ہے، بھویں بڑی ہوئی تھی، کہا آپ کو نظر نہیں آتا، بینائی کمزور، آپ کی بھویں بڑی، کھڑے ہو نہیں سکتے آپ۔ تو ایک مرتبہ جناب سعید رونے لگے، کہا مولا میں 3 پٹیاں ساتھ لے کے آیا تھا، فوراً ایک پٹی اپنی بھووں پہ باندھی، کہا میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، دوسری کمر پہ باندھی اور دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کیا، کہا اے حسین میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، میں ابھی بھی آپ کے لیے قربان ہو سکتا ہوں۔ ایک تیسری پٹی بھی لایا ہوں، جب گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں گا نا کسی سے کہوں گا میرے دونوں پاؤں باندھ دو تاکہ میں گر نہ جاؤں۔ پھر رو کے کہنے لگے حسین مجھے محروم نہ رکھیے گا، میں آپ پہ قربان ہونے آیا ہوں، کہ مجھے محروم نہ رکھیے گا، کہ میں بڑی امید سے آیا ہوں، بہت بوڑھا ہوں۔ مولا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سعید ابھی جب میں نماز میں جاؤں گا نا، ابھی جب میں ظہر کی نماز شروع کروں گا آپ میری حفاظت کے لیے سامنے کھڑے ہو جائیے گا۔ کہا ٹھیک ہے مولا۔ جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ سید ابن سیداوی کے کہنے پہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت پڑھائیں گے؟ کہا ہاں جماعت پڑھاؤں گا۔
تو کچھ بزرگ صاحب سامنے کھڑے ہو گئے. عمر سعد نے آواز دی حسین نماز میں ہے فوراً حملہ کرو, تیر چلاؤ حسین کو بھی مار دو. تو ایک مرتبہ جناب سعید نے دیکھا تیر آ رہا ہے, دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور کوشش کی تیر سینے پہ لے لیں. تیر ان کے سینے میں لگا. آپ جانتے ہیں نا تیر تکون شکل کا ہوتا ہے, تیزی سے اندر جاتا ہے, نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب باہر نکلتا ہے تو ساری کھال کاٹ کے باہر آتا ہے. تیر لگا ان کے سینے میں, انہوں نے برداشت کیا. لب کانپنے لگے, پاؤں لرزنے لگے. دوسرا تیر چلا سینے میں لگا, تیسرا, یہاں تک کہ 7 تیر ان کے سینے میں گردن میں لگا. جیسے گردن میں تیر لگا نا تو ان کے ہاتھ کمر پہ تھے کیوں کمر ٹوٹ چکی تھی. ایک مرتبہ نگاہوں کو بلند کیا, کہ پروردگارہ بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے. میں تب تک نہ گروں جب تک حسین نماز میں. ایک مرتبہ امام حسین کی آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ. تو جناب سعید نے اپنا دم توڑ دیا. جب گرنے لگے نا تو جناب سید الشہداء تیزی سے آگے بڑھے, ایک ہاتھ ان کی گردن پہ رکھا, دوسرا پشت پہ رکھا, اور ان کو بڑے آرام سے زمین پہ لے کے آئے. جب زمین پہ لائے نا تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے جناب سعید کی طرف دیکھا کہ سعید آپ کو جنت مبارک ہو. تو جناب سعید نے ایک سوال کیا کانپتے ہوئے لبوں سے, اے حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا سعید میں راضی, میری ماں فاطمہ راضی, میرے بابا علی مرتضی راضی, میرے نانا رسول خدا راضی, میرا اللہ آپ سے راضی. عجیب و غریب ایک کیفیت ہے جناب سید الشہداء پہ قربان ہونے والوں کی. تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا, پتہ نہیں پڑھ سکوں پورا کہ نہیں پڑھ سکوں. عزیزان گرامی, جناب سید الشہداء میدان کربلا میں لاشا پڑا ہے. 11 محرم کا دن نکلا. جب سب کو قیدی بنا دیا گیا نا, بیویوں کو قیدی بنایا گیا, لے جا رہے تھے, تو اس وقت جناب سید سجاد کی ایک حالت دیکھی جناب زینب کبریٰ نے کہ بی بی نے اپنے آپ کو ناقہ سے گرا دیا. تو مولا نے کہا پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹا ایک ہی تو مرد ہے, آپ باقی ہیں, یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ کے, چہرے سے معلوم ہوتا ہے جسم میں خون ہی نہیں ہے, رنگت سفید پڑ گئی ہے. سید سجاد یہ کیا حالت ہے بیٹا؟ کہا پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے, بوڑھے باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو, جوان جہان بیٹا طاقت رکھتا ہو تو بنانے کی اجازت نہ ہو. پھوپھی اماں اجرکم اللہ, میں بھی پڑھوں گا مسائل. کہ پھوپھی اماں میرا بابا کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہے. 11 محرم کو جناب سید سجاد چلے گا. جب 13 محرم کو دفنانے آئے نا تو دیکھا بنی اسد کے سارے مرد کھڑے ہیں متحیر و پریشان, کسی لاشے کا سر نہیں تھا. تو کیسے پہچانے کون سا باپ کا لاشا کون سا بیٹے کا؟ تو ابھی پریشان کھڑے تھے کہ دیکھا کہ ایک کوفے کی جانب سے سوار آ رہا ہے, سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا, ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور آ کے بلند آواز سے کہنے لگا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھین لی گئی, بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے, بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا,